اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. حضرات سامعین کرام، جیسا کہ معتبر سرائے سے یہ اطلاع ملی ہے کہ 21 جون 2020 سورج گرہن لگنے والا ہے. اس تعلق سے چند اہم باتیں جس کی آج ضرورت ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، سورج گرہن کے موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ بیان کی جائے گی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ تمام احباب اس ویڈیو کو مکمل سنیں. اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر ضرور کریں. سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں. سائنسی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ زمین کے ارد گرد چاند گردش کرتا ہے، اور چاند زمین کی طرح تاریک ہے، وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے. جب وہ سورج کے ارد گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے. اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے اور وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہوتا ہے. زمانۂ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثے پر سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے. برِ صغیر میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر حاملہ عورتیں چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ سورج یا چاند کے گرہن ہونے کی وجہ سے ان کے پیٹ میں موجود بچے کا ہونٹ وغیرہ کٹ جاتا ہے. حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی سائنس کے اعتبار سے. یہ صرف لوگوں کا وہم و گمان ہے اور جاہلانہ باتیں ہیں. ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے. اگر واقعی اس موقع پر حاملہ عورت کے لیے چھری وغیرہ کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا تو پوری کائنات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام ضرور بیان فرماتے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر کے بیان کیا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لمبی نماز پڑھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج تک پوری امت مسلمہ کا یہی معمول ہے کہ اس موقع پر نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعا کی جائے. غرض ہے کہ سورج یا چاند کے گرہن لگنے میں کسی مخلوق کا نہ دخل ہے اور نہ ہی پوری کائنات مل کر سورج یا چاند کے گرہن کو روک سکتی ہے. اس لیے سورج یا چاند کے گرہن کے وقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہی پناہ مانگی جائے، اسی کے سامنے جھکا جائے اور اسی کے در پر پیشانی ٹیکی جائے، کیونکہ وہی اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک و رازق بھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج گرہن لگنے پر مسجد میں داخل ہو کر نماز میں مصروف ہوئے تھے. اس لیے اگر ایسے موقع پر باہر نکلنے سے بچا جائے اور براہ راست سورج کو نہ دیکھا جائے تو یہ عمل احتیاط پر مبنی ہوگا، کیونکہ سائنسی اعتبار سے بھی اس نوعیت کی احتیاط مطلوب ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو ایمان و عقیدہ ہے کہ جو تکلیف یا آسانی اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقدر میں ہے وہ مل کر ہی رہے گی. اگرچہ تکلیف سے بچنے اور آسانی کے حصول کے لیے تدابیر اور اسباب ضرور اختیار کرنی چاہیے. لہٰذا جب بھی سورج گرہن ہو جائے تو مسلمانوں کو چاہیے
کہ خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو، 2 رکعت نماز اذان و اقامت کے بغیر باجماعت ادا کریں اور اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں۔ آہستہ قرأت کرنی چاہیے۔ چاند گرہن کے موقع پر انفرادی نماز پڑھنی چاہیے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثبوت احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ ان اوقات میں یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے جن اوقات میں نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ سورج گرہن کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الکسوف، جبکہ چاند گرہن کے موقع پر پڑھی جانے والی نماز کو صلاۃ الخسوف کہتے ہیں۔ اس نماز میں قرأت، رکوع اور سجدہ وغیرہ کو اتنا لمبا کرنا چاہیے کہ نماز پڑھتے پڑھتے ہی گرہن ختم ہو جائے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح ثابت ہے۔ جس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ نماز پڑھی جائے گی۔ خلاصہ کلام یہ نکلا کہ احناف کی رائے ہے کہ اس موقع پر 2 رکعت عام نماز کی طرح پڑھی جائے اور سورج گرہن کے موقع پر جماعت کے ساتھ لیکن آہستہ قرأت سے، جبکہ چاند گرہن کے موقع پر انفرادی یعنی تنہا نماز ادا کی جائے۔ ان دونوں نمازوں میں لمبی قیام، رکوع اور سجدے کیے جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کیا جائے اور خوب دعائیں مانگی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے تیزی سے مسجد پہنچے۔ صحابہ کرام آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 2 رکعت نماز پڑھائی اور گرہن بھی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے، بلکہ زمین و آسمان کی دوسری مخلوقات کی طرح ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے اور ان کی روشنی و تاریکی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے جب سورج اور چاند گرہن ہو تو اس وقت تک نماز اور دعا میں مشغول رہو جب تک ان کا گرہن ختم نہ ہو جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات اسی دن ہوئی تھی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ بخاری شریف باب الصلاۃ فی کسوف القمر۔ لہٰذا یہ چند احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ سورج کا گرہن لگنا یا چاند کا گرہن لگنا یہ اللہ کی 2 اہم نشانیاں ہیں۔ اس موقع پر ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دینی مسائل عام کر کے ثواب دارین حاصل